جی تو دوستو کافی زیادہ دفعہ میں نے آپ کو ایک چیز ڈسکس کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ انڈین نیوی جو ہے وہ بہت زیادہ پائریسی کے حوالے سے انڈین اوشن ریجن اور اس خطے میں آپریٹ کر رہی ہے۔ آج بھی پتہ چلا ہے کہ انڈین نیوی نے بنگلہ دیش کی جو ایک بنگلہ دیش فلیگڈ ویسل، یعنی کہ اس کے اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اسے صومالیہ کی کوسٹ کے قریب جو ہے وہ بچایا ہے۔ اور یہ بیسیکلی وہی پائریٹس تھے جو کہ کوسٹ آف صومالیہ میں جو یہ کشتی گزر رہی تھی، ویسل گزر رہی تھی، اور یہ کوئلہ لے کے جا رہی تھی موزمبیق کی طرف، فرام موزمبیق ٹو دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جب اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو انڈین نیوی کا مشن جو ہے وہ ڈپلائڈ تھا یہاں پہ، اور انہوں نے ایک ڈسٹریس کال کو آنسر کیا اور وہ وہاں پہ پہنچے۔ اور انڈین نیوی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے امیڈیٹلی وارشپ ڈپلوائے کیے۔ انڈین نیوی نے وارشپ جو کہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول تھی، اس کو اسے LRMP بولتے ہیں، اس کو ڈپلائی کیا، اور انہوں نے کمیونیکیشن بلڈ کی اور وہ سارا۔ اینڈ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کے اندر انڈیا از ویری ایکٹیو، افیکٹو اینڈ گیٹنگ ان ٹو دا میجر جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دیٹ وائی China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area، اور یہ جو ساری ہے انڈین نیوی جو ہے وہ یہ کیوں کر رہی ہے، یہ ایک کویسچن تھا نا کہ کیوں کر رہی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کنٹینیوسلی انڈیا جو ہے وہ اس طرح کے آپریشنز میں رول پلے کرے گا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ بھلے انڈین کے لوگ ہوں، ایران کی شپس ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، انڈیا نے تھوڑا ایکٹیولی رول پلے کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو انڈین اوشن ریجن ہے، اگر جو انڈیا کی ڈیفینیشن ہے نا انڈین اوشن ریجن کی، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا کا جو ایک انڈین اوشن کا جو انڈیا کا ایک جو اسٹریٹجک میپ ہے انڈین اوشن کا، جسے انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے ایریا آف انفلوئنس میں آتا ہے، that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till آسٹریلیا۔ انڈیا نے اپنا اینڈ دین ایون کہ جو شپ جو ہے اسٹریٹ آف ملاکا سے یہ انڈونیشیا اینڈ دین اوپر کوریا جاپان تک جاتے ہیں وہ بھی، اینڈ دین اسٹریٹ آف ہارموز، گلف آف ایڈن، یہ جتنے علاقے ہیں، اینڈ دین نیچے ساؤتھ پول سے آگے اوپر ظاہری بات ہے کچھ آئی لینڈ ہیں، ایمسٹرڈیم آئی لینڈ ہیں، ایک کریسٹ آئی لینڈس ہیں، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈس ہیں، یہ بہت نیچے کیپ آف گڈ ہوپ یعنی کہ ساؤتھ افریقہ سے بھی کچھ نیچے آئی لینڈس ہیں چھوٹے چھوٹے۔ انڈیا کہتا ہے جی یہ سارا ہمارا علاقہ ہے اور ہم اسے انڈین اوشن ریجن کہتے ہیں۔ اور جو جسے کہتے ہیں نا انڈین اوشن انیشیٹو جو انہوں نے لیا ہوا ہے کہ انڈیا بیسیکلی ایک ڈیٹا ڈریون انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے کہ انڈین اوشن کے اندر اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری اور اس کے جو جغرافیکل فیچرز ہیں اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ریجن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو 2/3 آف ورلڈز آئل شپمنٹ ہے، پھر جو میجر گلوبل ایکسیس ہے فوڈ کو، جو پریشیس میٹلز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں، سو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ افریقہ کی ایسٹرن کوسٹ سے شروع ہونا، کیپ آف گڈ ہوپ یہ جو علاقہ ہے وہاں سے شروع ہونا اور ویسٹرن کوسٹ تک، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 39 نیشنز ہیں ود 2.4 بلین پیپل ہے، جس میں لارجلی تو انڈیا اور چائنا کے ہی اپنے لوگ ہیں لیکن باقی ممالک بھی اس میں آتے ہیں۔ سو اسی لیے انڈین اوشن کی جو یہ انڈیا نیوی کنسیڈرز دیم ایز کریٹیکل واٹر ویز، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو انڈین اوشن ریجن تھا دیٹ واز اسٹڈیڈ بائی دا ویسٹرنس، جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتی تھی اور اپنی مرضی سے چیزیں اس کے اوپر کرتی تھی۔ اب انڈیا جو ہے اس نے اپنی مرضی سے یہاں پہ
وہ چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. اس خطے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں وہ ظاہری بات ہے چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ایون کہ وہ سمجھتے ہیں ٹرکی, ایون کہ ٹرکی اینڈ ملیشیا, ٹرکی اینڈ رشیا جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امپورٹنٹ پلیئرز ہیں. سو انڈیا اپنا ان نئے پلیئرز کو ویلکم کرتا ہے, اور جو ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں جیسے امریکہ, فرانس, آسٹریلیا, یو کے وغیرہ, یہ ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں, اور نئے پلیئرز ایز اے مینشنڈ ارلیئر یو اے ای, سعودی عرب اور ٹرکی اور رشیا, یہ سارے کے سارے نئے پلیئرز ہیں. سو اینی ہاؤ یہ آپ دیکھیں کہ انڈین نیوی کے جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے انڈیا اپنے آپ کو ریزیڈنٹ نیول پار کہتا ہے. انڈیا اپنے آپ کو ریزیڈنٹ نیول پار کہتا ہے کیونکہ انڈیا کی جو کوسٹ لائن ہے وہ 7,500 کلومیٹر ہے, اور جو انڈیا کا جسے وہ کہتے ہیں نا نیویگیبل واٹر ویز جو ہیں وہ تقریباً 14,500 کلومیٹر ہے. کوئی جو 212 کے قریب ایکٹیو پورٹس ہیں, ان 212 کے بیچ میں سے 12 جو ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ ہیں, جو باقی ہیں وہ کوئی 200 مائنر پورٹس ہیں. سو انڈیا جو ہے وہ اپنے کمرشل اینڈ نان کمرشل شپنگ کی وجہ سے اس کا انڈین اوشن میں رہنا بہت ضروری ہے, ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ اپنی انرجی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, ٹورزم, فشنگ, ان چیزوں کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دیٹ از وائی وہ بنگلہ دیش کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی وہ ہر شپ کو آج کل کر رہے ہیں. سو انڈیا انڈین اوشن ریجن پلس اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے, جو کہ کنٹمپریری جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں انڈیا کے اندر اور جو پولیٹیکل ماحول بننے والا ہے اس سے بھی ان چیزوں کا تعلق ہے. اور ابھی فار ایگزامپل انڈیا کے اندر جیسے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں تو ہر چیز الیکشنز پہ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل الیکٹورل بانڈز کے اوپر پابندی لگ گئی, بہت ساری اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جو پولیٹیکل ڈونرز ہیں وہ بڑے سامنے آ رہے ہیں, اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل بانڈز پروگرام جو شروع کیا گیا ہے. سو یہ ہر طرف آپ کو اب الیکشنز کی بات جو نظر آتی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے آپ کو اس میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے. سو مجھے میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لارجلی اس خطے میں رہتے ہوئے بھی اٹ کانٹ پلے دا رول, ٹھیک ہے جی, اور وہ اس طرح رول پلے نہیں کر سکتا بیکاز پاکستان کی جو نیوی ہے وہ زیادہ تر ایک اس انداز سے آپریٹ کر رہی ہے کہ ان کو زیادہ اپنی ایک ڈومیسٹک فکر رہتی ہے پاکستان کی نیوی کو, جبکہ جو باقی جو نیویز ہیں وہ جیسے پرٹیکولرلی انڈین نیوی جو ہے وہ ایک اور انداز میں رول پلے کرتی ہے. اور اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کو ہیلپ کریں گے, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں وہ کسی اور ملک کی نیوی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو اس میں آپ سمجھ جائیں کہ وہ چائنا اور مالدیوز کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن اصل میں یہ جو 7,500 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے, 14,500 کلومیٹر کا جو نیویگیبل واٹر ویز ہیں, اتنی پورٹس ہیں, ان کی طرف وہ ان کا زیادہ دھیان ہے. اور انڈیا نے اپنی میریٹائم پوسچرنگ بڑھا دی ہے بیکاز یہ دیکھیں یہ جو میریٹائم پوسچرنگ ہے یہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے انڈین اوشن کے اندر, اور یہ تقریباً انڈیا کہتا ہے کہ ہم پچھلے ایک ڈیکیڈ سے اس کو انہوں نے بڑھایا ہوا ہے, لیکن انڈیا نے اس کو ایمپلیفائی اپ کرنا شروع کیا. اور جسے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لٹرل نیشنز ہیں اور جو آئی لینڈ نیشنز ہیں اس خطے کے اندر ان سب تک انڈیا پہنچ رہا ہے. فار ایگزامپل موریشیس جو ہے اس کو کہا جی کہ یہ لو سیکیورٹی اینڈ ملٹری اسپینڈنگ کے لیے تو ہم $100 ملین کی کریڈٹ لائن دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے تھے ادھر کیا نام ہے سری لنکا, اور جا کے کہا جی $50 ملین کی کریڈٹ لائن لے لیں فار ڈیفینس کے لیے, ٹھیک ہے. بٹ ناؤ واٹ دے آر ڈوئنگ از انڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ تمام خطے کے ممالک ہے. سو انڈیا ایک میجر اکنامک پلیئر ہے, اور
اور اس کی جسے یہ کہہ لیں کہ جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ اس خطے کے تقریباً جو 8 ممالک ہیں ان کو تقریباً ہے اس خطے کے اندر، جسے وہ کہتے ہیں نا ہر چیز ہے، اور اس خطے کے باقی ممالک کے ساتھ یا امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو انڈیا کو اس حوالے سے کافی زیادہ وہ اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا مالدیوز کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی ایک ملٹری پارٹنرشپ انہوں نے کی. میری ٹائم نیبر ہے ان کا، اس کو $50 ملین کی کوئی انہوں نے دی تھی کریڈٹ لائن یہ کوسٹ گارڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، جی سیکیورٹی انفراسٹرکچر بنا لیں. سری لنکا کو 2022 کے اندر انہوں نے ایک MOU سائن کیا کہ ہم میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر اسٹیبلش کریں گے. سو یہ سارا سگار انیشیٹو کے تحت انہوں نے کیا تھا. سو انڈیا چھوٹے چھوٹے ہے، لیکن اب انڈیا اس سے بھی باہر نکل رہا ہے، اور وہ پرٹیکولرلی اس خطے میں جا رہا ہے جہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھوں کہ بڑے مگرمچھ کھیل رہے ہیں. انڈیا نے فار ایگزامپل ریسنٹلی اپنی جو اسٹیلتھ نیول شپ اینٹینا ہے وہ جاپان سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاپان سے وہ اب یہ کوارڈ فریم ورک کے تحت ان کو مل رہا ہے. اب انڈیا کو اب جاپان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں یہ ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس ملک کے اندر کرنی ہے جس کی پہلے کیپیسٹی ہو، ٹھیک ہے جی، جس کی کیپیسٹی ہو. دوسرا اس ملک کے اندر کے ساتھ آپ کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں، دین آپ کر سکتے ہیں. سو اسی لیے جاپان بھی اکوپمنٹ دینا چاہتا ہے کوارڈ فریم ورک کے اندر، امریکہ بھی دینا چاہتا ہے، آسٹریلیا بھی انگیج کر رہا ہے، 2+2 ان کے سب ملکوں کے ساتھ چل رہے ہیں. سو ایک بہت بڑی سمجھے سپورٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. جب یہ انڈیا دیکھتا ہے کہ انڈیا کے ریجنل پارٹنرز بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز، یہ سارے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، تو جو ریجنل پارٹنرز ہیں وہ ریجنل کنٹریز اور تگڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار ان کی امریکہ سے بھی دوستی ہے. جیسے کہ شیخ حسینہ واجد کو جب G20 میں اسپیشلی بلایا تاکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل کریں. سو ان ادر وے بہت بڑی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ دی انڈین پرائم منسٹر نے شیخ حسینہ واجد کو. اور آج یہ جو شپ کی ان کو ویسل کو سیو کرنا ہے، یہ کوئی بہت بڑا واقعہ اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑا واقعہ اس سینس میں ہے کہ آپ اپنے خطے سے نکل کے ایک اور جگہ پہنچ گئے ہیں، اور اس جسے کہتے ہیں نا اس چوک میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس چوراہے میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں دنیا کی ٹریڈ گزرتی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے اپنی انڈیا کی جتنی بھی یہ جو انڈین اوشن ریجن کے اندر جو پریزنس ہے وہ انڈیا اس میں کہیں ملیٹریلی انگیج نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کہتا ہے جی ہم رسپانسیبل پلیئر ہیں کیونکہ ہم ریزیڈنٹ نیول پار ہیں. وی آر اے رسپانسیبل پلیئر. 7,500 کلومیٹر کی ہماری کوسٹ لائن ہے. ہم اس خطے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ ایسٹرن کوسٹ آف افریقہ سے شروع ہو کے جاتا ہے آسٹریلیا تک جاتا ہے. سو انہوں نے اپنی وہ چیزیں بڑی طے کر لی ہیں. اور امریکہ کی جو پریزنس ہے انڈین اوشن ریجن کے اندر، یہ ان کے لیے تو سونے پہ سہاگ ہے. امریکہ جو اپنی انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو انٹروڈیوس کرائی تھی اس میں امریکی نیوی کا ایک 5th فلیٹ ہے جو کہ US نیول فورسز سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ جو بحرین میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس خطے کو دیکھتی ہے. وہ بہت ساری جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرتی ہے. اسی طرح انڈیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو کوآپریشن ہے انڈین ملٹری کے ساتھ، وہ کبھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہیں بولتے ہیں کیا نیول ایکسرسائزز اس کے ساتھ یہ کوارڈ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. سو انڈیا کو یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس خطے میں. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا اس خطے کے اندر جو گنز ہیں، ویپنز ہیں، وہ کس کو دیتا ہے؟ یا پاکستان کو دیتا ہے، یا انڈیا کو دیتا ہے، یا بنگلہ دیش کو دیتا رہا. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے رہے. اس کے علاوہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. اور یا پھر یہ ہے کہ پھر سعودی عرب اور یہ UAE وغیرہ اور عمان وغیرہ کو وہ کچھ دیتے ہیں. سو یہ وہ کرتے ہیں، یا پھر اس خطے میں آسٹریلیا اور یہ ان کو دیتا ہے. سو اس میں انڈیا نے اپنے آپ کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں لے آیا کہ پاکستان وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا، بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا. سو انڈیا اکیلا بڑا آرمز امپورٹر ہے اس سارے پروسیس میں. سو کوارڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ جو ہے، کوارڈ جو ہے، وہ اس کے لیے انڈیا کو اس میں کافی زیادہ چیزیں مل رہی ہیں ان ٹرمز آف دا ملٹری کوآپریشن اینڈ دین لیجیٹمیسی ٹو دی انڈین نیویز پریزنس ان دا ریجن. جب یہ سپلیمنٹ ہوگی کہ امریکی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے
دیکھیے امریکن جو ہے جب انڈین نیوی کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر دین کس کی ضرورت پڑے گی؟ کیا چائنیز آئیں گے سامنے؟ نہیں آئیں گے. چائنیز بچنے کی کوشش کریں گے, انڈیا سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری کنٹری وانٹس کہ ان کی سپلائی چین سیف ہو. اسی لیے انڈیا جاپان اور انڈیا جو امریکہ جاپان اور انڈیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تگڑی کیے جا رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں بیکاز. اور یہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو چائنا پلس ون اسٹریٹجی ہے اس کے تحت وہ ہر چیز وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس پورے خطے کے اندر ایجپٹ سے لے کے آسٹریلیا تک کچھ ہی ملک ہیں جو امریکہ کا ملٹری ہارڈ ویئر خریدتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ جو ملٹری ہارڈ ویئر ملتا ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ انڈیا کو ملتا ہے. باقی فرانس ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے اس خطے کے اندر. فرانس کی بھی جو انڈو پیسیفک کی ڈیفینیشن ہے وہ انڈین اوشن ریجن کے اندر ہی ہے کہ ایسٹ کوسٹ آف افریقہ سے لے کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ساؤتھ امریکاز تک جاتے ہیں. یہ جو خطہ ہے یہ ہمارے لیے انڈو پیسیفک ہے, اور انہوں نے اپنی ڈیفینیشن ویسے ہی بڑی بڑھا دی ہے. ان کے پھر آگے سے بڑی ساری اوورسیز ٹیریٹریز ہیں اس خطے کے اندر جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ضرور آپریٹ کرنا ہے, اور وہ انہوں نے کافی زیادہ اپنا ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم انفلوئنس جو ہے اس خطے میں بڑھایا ہوا ہے. اس طرح آسٹریلیا بھی بڑا پلیئر ہے, یو کے ہے تو صحیح ہے کیونکہ وہ اس وقت آکس کا ممبر ہے, لیکن باقی کوئی نہیں. جاپان امپورٹنٹ پلیئر ہے اس میں. چائنا از اگین ون آف دا مینی ایمرجنگ پلیئرز جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی 80% جو امپورٹڈ کروڈ آئل سپلائی ہے وہ اس خطے سے گزرتی ہے اینڈ اسٹیٹ آف ملاکا سے. سو چائنا کی ساری انرجی سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پہ ہے. سو لیٹس سی چائنا اس حوالے سے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس خطے کے اندر چائنا اور انڈیا لارجلی اپنی سپلائی چین کو سیو کرنا چاہتے ہیں. چائنا اپنی کلائنٹ سٹیٹس کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا. انڈیا اپنی کلائنٹ سٹیٹ کو میسج دینا چاہتا ہے, اور انڈیا کی جو کلائنٹ سٹیٹس ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن آبویسلی انڈیا وانٹس کہ وہ ایک پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ان کے ساتھ کریٹ ہو. اگر ایک انڈیا کے ساتھ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ بنتا ہے تو ان کے لیے تو بڑی بات ہے, کیونکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ میرے کلائنٹ ہوں. لیکن کیا انڈیا ان کو ملیٹریلی انگیج ان کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا انڈیا اپنے آپ کو صرف اس جگہ پہ لمیٹڈ رکھے گا, اس جگہ پہ رکھے گا کہ جہاں پہ انڈیا پہلے اپنی انرجی سپلائیز یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اینڈ دین چائنا کو کاؤنٹر کرے گا. کیونکہ جتنی بھی چائنا کا جو انفراسٹرکچر اس خطے میں ہے دیٹ از چیلنجنگ فار انڈیا. سو دیٹ از وائی انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ کر رہا ہے اپنی ریسکیو آپریشن اس نے وہ کر رہا ہے, اور وہ ساتھ پیغام دے رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کو کہ ہم امپورٹنٹ پلیئر ہیں یہاں پہ, ہم سے ڈیل کریں, ہم سے انگیج کریں. وہ جسے کہتے ہیں نا تمام حقوق ہمارے پاس ہیں اس خطے میں ڈیل کرنے کی. سو یہ میسیجنگ انڈیا کرنا چاہتا ہے ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ ٹو دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ ٹو دا کنٹریز آف دا ریجن, اینڈ پلس وانٹس ٹو سیکیور اٹس جو سپلائی چین ہے. لیٹس سی کہ جیسے یہ بنگلہ دیش کا ایشو ہوا ہے تو انڈیا نے فٹافٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں جی وہ ہم نے اس کو صومالین جو تھی ریڈ سی کے قریب ہم نے صومالیہ کی کوسٹ کے قریب ہم نے ایک شپ کو پروٹیکٹ کیا. سو اٹس فار اوے فرام انڈیا مین لینڈ ٹیریٹری بٹ انڈیا از دیر. سو یہ میسیجنگ ہے, اور انڈیا ایکٹیو ہے بڑا جسے کہتے ہیں نا کھل کھلا کے کر رہا ہے. لیٹس سی what further comes in this.